القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہے. آج نیب نے پہلی مرتبہ 10 گواہ گیو اپ کیے ہیں. اب کیس کی نیکسٹ ہیئرنگ 8 تاریخ کو ہوگی. آج بھی جو گواہ آیا تھا اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس کیس اور جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کے ساتھ عمران احمد خان نیازی صاحب اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی ہم آپ کو بارہا کہتے رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی ٹرسٹی کے خلاف بنتا ہے. خان صاحب نہ صرف یہ کہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں بلکہ اسی طرح وہ نمل یونیورسٹی کے بھی ٹرسٹی ہیں اور وہ شوکت خانم ہاسپٹلز کے بھی ٹرسٹی ہے. ٹرسٹی کبھی اونر نہیں بنتا, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ کبھی مالک نہیں بنتا. جب مالک نہ ہو اور وہ پراپرٹی اس کی نہ ہو تو اس نے کرپشن کہاں کی؟ یہ صرف سیاسی بنیادوں پر بنے والے کیسز تھے. لیکن ایک اور کیس جو نیب کھلوانا چاہ رہی ہے وہ بھی توشخانہ ریلیٹڈ ہے. جو نوٹس ہمیں ملا ہے اس کے مطابق یہ توشخانہ سے ریلیٹڈ چوتھا کیس ہو جائے گا اس ملک میں اور خان صاحب کے خلاف. کبھی ایک ٹرانزیکشن پہ 4 کیس نہیں ہوا کرتے. پہلے انہوں نے ایک کیس فائل کر دیا تھا دلاور صاحب کے سامنے توشخانہ کا, وہ الیکشن کمیشن کے تھرو ٹرانسفر کروایا تھا. اس کے بعد ایک FIR رجسٹر کروا کے جج سپرا صاحب کے سامنے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد توشخانہ کا نیب کا ایک ریفرنس بنوایا اور اب ایک اور چوتھا کیس اسی ٹرانزیکشن پہ بنا رہے ہیں. اور اس میں ساری کیسز سیاسی بنیادوں پر ہے اور ان کو کچھ اور مل نہیں رہا, کیونکہ جن کے یہ ایگریمنٹ ہوئے تھے, جو کہا کرتے تھے ہماری بات ہوئی ہے, عوام نے وہ ساری باتیں اللہ کے رحم کرم سے ختم کر دی. اس لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بوگس کیس اور بناؤ تاکہ خان صاحب کو کچھ زیادہ عرصہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں. اس لیے آج خان صاحب نے سب کے سامنے عدالتوں سے استدعا کی ہے اور وہ میں پیغام اور استدعا آپ کو بتا رہا ہوں. خان صاحب کی استدعا ہے, درخواست ہے ہماری سیشن جج صاحبان سے, ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے, جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے, کہ ان کا جیسے بھی چاہو جس طرح بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو, لیکن کائنڈلی اس کیسز کو مزید نہ ڈیلے کرے, ہمارے کیسز کے فیصلے کر لے. ہم آپ پہ امید کرتے ہیں, ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق ہمیں انصاف دلائیں گے. لیکن انصاف بر وقت نہ دینا بھی نا انصافی ہے. بہت دیر ہو گئی, ایک کیس میں اتنی لیٹ کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ جب ریزرو کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی دیر کی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے, کوئی اور کیس بنا لاتی ہے. اس لیے یہ کب تک رہے گا؟ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے میڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے وساطت سے میری ساری عدلیہ سے درخواست ہے کہ میرے کیسز کے فیصلے جلد سے جلد کرو. وہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیشن کے فیصلے پٹیشن جو پڑے ہیں اس پہ فیصلے کریں. ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 18 20 دن کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس پہ فیصلے کرے. عدت والے کیس میں بھی جج صاحب سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے چاہے لیکن قانون کے مطابق ہمارے کیس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرو. وہ ہم آلریڈی ڈاکومنٹس فائل کر چکے ہیں, اپیل کمپلیٹ ہو چکی ہے, آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریزرو سیٹوں کا کیس ہوگا. سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزرو سیٹیں بحال کرے گی, جس میں ہماری 11 سیٹیں نان مسلم کی اور 67 سیٹ وومن کی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ سیٹیں ہمیں قانون کے مطابق ملے گی. خان صاحب کو آج بتایا گیا اور خان صاحب نے وائٹ پیپر پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. جنرل الیکشن 2024 پہ پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جس میں ہم نے
آپ کے سامنے لے کے آئے کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں 135 کنسٹیچوئنسی پر سرے سے آبزرور نہیں بھیجے گئے تھے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی۔ باقی ہم نے آپ کو پوری تفصیل اس میں بتائی ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے 180 سیٹیں جیت چکے تھے، ان پہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے۔ خان صاحب نے آج اس کو افرم کر کے خان صاحب کی استدعا بھی میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنرل الیکشن پہ جو ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے تہ تک جائے کہ کس طریقے سے یہ دھاندلی کروائی گئی ہے اور کس نے یہ کروائی ہے اور کس طریقے سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔